السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ حدیث قرطاس کی بنا پہ اہل تشیع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ مطعن کرتے ہیں، اس کا ذرا جواب دیجیے۔ نمبر 1، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قلم کاغذ مانگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ لوگ گھر میں جو صحابہ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد العیاذ باللہ شور مچایا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی حرمتی کی، اور یہ بھی العیاذ باللہ کفر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر پاک کی ہر بات وحی ہوتی ہے، اور یہ امر بھی پیغمبر پر وحی تھا، من جانب اللہ تھا، وما ينطق عن الهوى۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر پاک کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العیاذ باللہ اس حکم کو رد کیا، تو یہ العیاذ باللہ اس سے کافر بنتا ہے۔ الجواب، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جیسے محبت صحابہ اور عظمت اور احترام صحابہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح محبت اہل بیت اور تعظیم اور توقیر اہل بیت کا یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے عظمت اور تعظیمی صحابہ کا، وہی بنیاد ہے عظمت اور تعظیمی اہل بیت کا۔ صحابہ کا احترام، عزت، یہ کیوں ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں امر اور حکم دیا ہے، وہ ہے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ تو جو بھی حالت ایمان میں پیغمبر پاک کے ساتھ ملا تو وہی ان کی سب کے لیے یہی عظمت، یہی وعدے اور یہی بشارات سب کے لیے ہے، چاہے اہل بیت ہو چاہے صحابہ ہو، سب کا معیار ایک ہے اور سب کی عظمتوں کا بنیاد ایک ہے، وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی لوگ جو تفریق کرتے ہیں اور صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اہل بیت کو جدا اور صحابہ کو جدا کرتے ہیں، یہ اصل میں کافر بے دین لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف، لیکن اس سے پہلے اہل سنت والجماعت کا اصول ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اصول ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی اصول، اور کتب حدیث کے لیے بھی احادیث روایات کو لینے کے لیے بھی اصول ہے۔ اصول یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جن صحابہ کا صحابیت متواتر ہے، تواتر سے ثابت ہے، تو ان صحابہ پر اگر کسی نے اعتراض کرنا ہو، ان صحابہ کی ذمہ اگر کوئی گناہ ثابت کرنا ہو، تو ان کے لیے بھی منصوص، ان کے لیے بھی نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، نص قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر نص قطعی نہیں، اخبار آحاد ہے، پھر اخبار آحاد میں بھی تاریخی اور کتب تفسیر کی وہ روایات جن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے لینا بالکل جائز نہیں ہے، تو وہ لے کر صحابہ پر لعن طعن کرنا تو یہ بالکل قرآن مجید کے اصول کے خلاف عینی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورۃ یونس میں بھی اور سورۃ نجم میں بھی۔ اب اخبار آحاد خصوصاً تاریخی روایات اور کتب التفسیر کی روایات، اخبار آحاد سب کے سب ظنی ہے۔ صحابہ کا عظمت، ثقافت، عدالت، ایمان اور ان سے اللہ کا راضی ہونا، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں ان کو بشارت جنت کا ملنا، یہ منصوص قطعی ہے۔ تو اب اس پر اسی طرح اخبار آحاد کو توڑ مروڑ کر
اور اپنے طرف سے چپرے لگا کر ان پر لعن طعن کرنا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو اب آتے ہیں ان روایات، ان متاعن کی طرف۔ شیعہ پہلے کہتے ہیں کہ یار پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور پیغمبر کی ہر بات وحی ہوتی ہے، ہر بات پیغمبر کی وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، تو پیغمبر کی بات ہر بات وحی ہے۔ تو جب ہر بات وحی ہے، یہ حکم من جانب اللہ تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے العیاذ باللہ رد کیا، تو یہ اللہ کا حکم تھا، تو اسے العیاذ باللہ وہ کافر بنتا ہے۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرنا کہ پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر بات وحی ہوتا ہے، یہ مقدمہ بالکل باطل ہے۔ اس پر دلیل کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ پیغمبر پاک کا ہر بات وحی ہوتا ہے، تو اس سے تعارض، وحی میں تعارض لازم آئے گا۔ مثلا قرآن مجید میں پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، وہ پورا واقعہ تفصیل سے وہ معروف واقعہ۔ تو یہ بھی وحی، پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے قرآن میں حکم بھیجا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یہ بھی وحی۔ تو اب جب دونوں وحی، العیاذ باللہ، یہ کیسا وحی کہ ایک طرف پیغمبر کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اسی طرح پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقین کو اجازت دی، انہوں نے اجازت مانگا کہ ہم نہیں جا سکتے جہاد پہ، تو اللہ نے فرمایا لما اذنت لہم، میرے پیارے پیغمبر آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو اب پیغمبر کا اجازت دینا بھی وحی، اور لما اذنت لہم یہ بھی وحی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لے کر ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کے ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، تو یہ بھی وحی، اور ادھر فدیہ لینا بھی وحی۔ تو یہ مقدمہ بالکل عبث اور فضول ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہر بات پیغمبر کی وحی ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر وشاورہم فی الامر، صحابہ کے ساتھ کوئی کام اگر آپ نے کرنا ہو، صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنا۔ تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ مشورہ تب ہوگا کہ جب وحی نہ ہو۔ اگر ہر بات وحی ہے تو پھر مشورہ کرنے کا حکم العیاذ باللہ عبث ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، ظہر کا نماز پڑھنا ہے، تو العیاذ باللہ صحابہ سے پیغمبر مشورہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، تو یہ نری جہالت ہے اور نری احمقانہ بات ہے۔ تو یہ پہلا مقدمہ ان کا باطل۔ پھر ثانیاً ہم کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی ہر بات وحی ہے جیسے تم کہتے ہو، تو ادھر تو تم یہی پل باندھ کر العیاذ باللہ عمر رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہو۔ پہلے ہم نے کہا کہ صحابہ، سب صحابہ کا محبت اور سب صحابہ کا احترام اور عزت ہمارا ایمان ہے، ورنہ ہم شیعوں کو اب شیعوں کی زبان میں جواب دیتے ہیں، روافض کو روافض کی زبان میں جواب دیتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ اصول مانا جائے کہ پیغمبر کی ہر بات وحی ہوتا ہے، اور العیاذ باللہ حکم دیا عمر نے نہیں مانا، تو یہ اس سے العیاذ باللہ کافر بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ، یہ کتب تشیع بھی اس پہ متفق ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کفار کے ساتھ معاہدہ لکھا، اس میں لکھا ھذا من محمد رسول اللہ۔ ادھر جو تھا تقریباً سہیل بن عمر تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو یہ جھگڑا نہ ہوتا ہمارے اور آپ کے درمیان، تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کو مٹھا دو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علی کو حکم دیا کہ یا امحو یا علی، علی اس کو مٹھا دے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا واللہ لا امحوها، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹھاتا۔ تو اب ادھر اس کا ذرا تقابل کرنا، ادھر خطاب کن کو ہے، ادھر جو حدیث قرطاس ہے اس میں تو نمبر ایک خطاب عمر رضی اللہ عنہ کو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ایتونی، ایتو صیغہ جمع مذکر ہے، ادھر جتنے لوگ بھی گھر کے اندر موجود تھے سب کو خطاب ہے، ایتونی بکتاب، مجھے قلم کاغذ لے آؤ کہ میں آپ کے لیے ایک خط لکھ لوں، سب کو خطاب تھا، صرف عمر کو نہیں تھا۔
ادھر خطاب امحو یا علی، خطاب فقط علی رضی اللہ عنہ کو ہے۔ نمبر 2، ادھر علی جواب جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خطاب نہیں تھا، خطاب صحابہ کو کیا۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ یہ عمر عنہ کا قول ہے کہ حسبنا کتاب اللہ حسبکم القرآن، صحابہ کے ساتھ خطاب ہے، اور ادھر علی رضی اللہ عنہ نے ڈائریکٹ پیغمبر کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا واللہ لا امحوها، اللہ کے پیغمبر میرے اللہ کی ذات کی قسم کہ میں نہیں مٹاتا۔ اب انکار کس کا زیادہ ہے اور کس کے الفاظ سخت ہے؟ ادھر وہ یاری مداری زندیق اپنے طرف سے توڑ مروڑ کر الفاظ ملاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھ لے جتنے بھی یہ روافظ ہیں، روایت چاہے تاریخ کا ہو چاہے تفسیر کا ہو، جو روایت بھی ہو، لیکن یہ فقط الفاظ کا ترجمہ نہیں کریں گے، اپنے طرف سے چھپرے لگاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ عمر نے رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا حسبکم القرآن۔ اس جملے پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ہم پہلے تقابل کرتے ہیں۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ واللہ لا امحوها، خطاب پیغمبر پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اگر ان کے الفاظ لیا جائے تو ادھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے یا اس حدیث قرطاس میں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو حکم تم عمر کا بیان کرتے ہو اس سے 10 درجے بڑھ کر حکم علی کا ہوگا۔ تم کہتے ہو عمر نے العیاذ باللہ پیغمبر کی گستاخی کی، پیغمبر کے حکم کو رد کیا، تو ہم کہتے ہیں ادھر آپ کا کیا جواب ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا حکم کو رد کیا اور انکار کر کے واللہ لا امحوها میں نہیں مٹاتا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جو حکم عمر کا ہوگا اس سے 10 درجے بڑھ کر علی کا وہ حکم ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا، یہ کہا عمر عنہ نے حسبکم القرآن، اور یہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی علیہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا للناس، ادھر مفسرین سب معنی کرتے ہیں کہ اے لکفایتن کہ قرآن میں کفایت ہے، کافی، ہدایت کے معاملے میں کافی صرف قرآن ہے۔ اسی طرح غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، ادھر نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا پہلے سے، قرآن میں بھی ہے کہ قرآن ہی کافی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ حسبکم القرآن تو یہ بات سراسر قرآن کے مطابق تھی، قرآن کے موافق تھی۔ اب یہ خطاب تھا صحابہ کے ساتھ، ادھر خطاب ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس سے عمر عنہ پر لعن طعن کرنا یہ بالکل نیری حماقت اور جہالت ہے۔ دوسری وہ طعن کرتے ہیں، تو دوسری ہم کہتے ہیں ادھر کہ یہ تو شیعہ، حالانکہ اصل جو تاریخ اور کتب تفسیر کو دیکھا جائے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت وہ آخر حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غدیر خم پہ نازل ہوا ہے اور پورا دن مکمل ہوا، علی کی خلافت کا بھی اعلان ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں جب تم خود کہتے ہو کہ یہ آیت اس غدیر خم کے موقع پہ نازل ہوا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام جب ایک دفعہ دین مکمل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم کوئی فرضی نہیں تھا کہ ایتونی بقرطاسن، اس لیے کہ دین تو پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری بات کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ دین مکمل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم بالفرض اگر مان بھی لیا جائے تو یہ حکم استرشادی تھا اور یہ حکم فرضی وجوبی نہیں تھا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حکم فرضی تھا تو پیغمبر پاک کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو جب پیغمبر پاک نے نہیں لکھا تو پتہ چلا کہ یہ حکم استرشادی تھا۔ ادھر شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پاک کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جب پیغمبر پاک کو حکم ہے تو ادھر پیغمبر پاک نے یہ نہیں لکھوایا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں تھا۔ اور ادھر علی رضی اللہ عنہ کو جو حکم تھا وہ وجوبی تھا، اس لیے کہ جب علی نے انکار کیا تو نبی پاک نے خود مٹایا، کہا مجھے دکھاؤ، خود مٹایا۔ تو اب ادھر وجوبی حکم تھا، ادھر استرشادی تھا۔ پھر یہ ہے
کہ جس بات کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض لعن طعن کیا جاتا ہے، وہی بات اس روایات میں آتا ہے، بعد میں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ قال اہل البیت ما قال عمر، اہل البیت میں سے بھی وہی بات بعض نے کی جو بات عمر نے کی. تو وہ بعض پھر اس اہل البیت کا کیا حکم ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ ایتونی بقرطاس، جمع صیغہ مذکر غائب مخاطبین ہے، سب کو خطاب ہے. گھر میں علی بھی تھا، عباس بھی تھے، اسی طرح صحابہ بھی تھے، عمر تنہو. اگر تم کہتے ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قلم کاغذ نہیں لایا، اس پر یہ حکم جاری کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں گھر میں سب موجود تھے، تو اگر عمر نے نہیں لایا تو پھر علی نے کیوں نہیں لایا؟ جو حکم عمر کا ہوگا وہی حکم علی اور عباس کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم. پھر کہتے ہیں کہ یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا، حالانکہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. مسند احمد اہل سنت والجماعت کا معتبر کتاب، اس میں حدیث موجود ہے، رقم الحدیث 693. اس میں علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جا قلم کاغذ لے آؤ. تو حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں لایا، میں اس لیے نہیں چلا گیا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ ویسا نہ کہ میں چلا جاؤں، نبی علیہ السلام کا وفات ہو جائے تو پھر وہ وصیت رہ جائے گی. لہٰذا میں نے کہا یا رسول اللہ بس اسی طرح ہمیں سنا دے. تو پھر ادھر پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک خط لکھتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. فقط یہ بات ہے حدیث میں. تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نبی علیہ السلام نے پھر رات کو عباس اور علی کو بلا کر ان کو لکھوایا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پہلے مطالبہ کیا کہ قلم کاغذ لے آؤ، یہ فرضی حکم تھا، وجوبی حکم تھا، اور تم کہتے ہو کہ عمر نے پیغمبر کو منع کیا العیاذ باللہ. تو اب یہ پیغمبر کی دعوت کو العیاذ باللہ روکا، اس لیے کہ پیغمبر کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بند کر دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، اور تم کہتے ہو کہ اتنے بہادر اپنے طرف سے بنا کر، باقی جو ثابت ہے وہ ثابت ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا معاونت، مدد، نصرت کیوں نہیں کی اس حکم کے پہنچانے میں؟ تو سب سے بڑا، عمر سے بڑا مجرم تو العیاذ باللہ علی ہوگا پھر تمہارے بقول. پھر کہتے ہیں نہیں وہ علی ادھر موجود نہیں تھا. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ادھر تمہارے بقول موجود نہیں تھا، تو تمہارا تو یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ حاضر ناظر بھی ہے، غیبدان بھی ہے، عالم بما کان و ما یکون بھی ہے. علی جدھر بھی ہو لیکن ادھر تو حاضر ناظر تھا، اس کو تو پتہ تھا. جب پتہ تھا تو پھر کیوں عمر تنہو کو نہیں روکا اور پیغمبر کا وہ حکم جاری نہیں کیا؟ پھر یہ ہے کہ اگر غائب تھا تو چلو ٹھیک ہے، ہم نے غائب مان لیا آپ کے بقول. تو جب تم اعتراض کرتے ہو عمر اور علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے پہ حاضر کیوں نہیں ہوئے، وہ فلا فلا اپنے طرف سے پھر چپڑے لگاتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا مہم موقع، اتنا مہم کہ نبی پاک علیہ السلام نے پورے امت کے لیے ایک ہدایت نامہ لکھنا تھا، اور اس موقع پہ علی غائب تھا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ فرمایا ہے لن تضلوا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن بعد رات کو پھر لکھوایا. تو جب رات کو لکھوایا کیا لکھا؟ یار ہمارے 12 ائمہ کے نام لکھ لیے. یہ بالکل جھوٹ ہے، فرضاً ہم مان بھی لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک کاغذ لکھتا ہوں، ایک خط لکھتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جب تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے لکھا ہے، جب لکھا ہے تو پھر صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کبھی بھی گمراہ پھر نہیں ہو سکتے. پھر کہتے ہیں نہیں، جب ان صحابہ نے العیاذ باللہ انکار کیا اسی وقت وہ گمراہ ہوئے تھے، اور یہ خط بعد کے وقت جو مسلمان تھے اور جو مومن تھے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے یہ بھی ایک پیغمبر پاک علیہ السلام کی طرف ایسا بات کو منسوب کرنا ہے کہ وہ پیغمبر پاک کی شان کے لائق نہیں. اگر کوئی آدمی فی الحال گمراہ ہو تو اس کی آئندہ اس کی گمراہی سے اس کو ڈرایا جاتا، بچایا جاتا ہے، یا فی الحال
الیاذ باللہ صحابہ کو فی الحال ہدایت کی ضرورت تھی، اور تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے بتایا کہ آئندہ تم گمراہ نہیں ہوں گے، اگر فی الفرض وہ اس وقت پہ گمراہ تھے تو یہ ویسے اپنے طرف سے چپرے لگاتے ہیں۔ اور دوسرا جو اعتراض کیا ہے، اور اعتراض کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الیاذ باللہ ادھر آواز بلند کیا اور شور ہوا، تو روایات میں موجود ہے کتب اہل السنت میں کہ رفع اصوات اہل البیت، کہ گھر والوں کی آوازیں بلند ہوئی، صرف عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھا، ہم نے کہا کہ ادھر عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ابھی جو حکم عمر کا تم بتاتے ہو وہی حکم علی کا ہوگا، تو اس سے ان کا جان نہیں چھوٹتی۔ ہم نے پہلے کہا کہ سب صحابہ کے ساتھ محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اہل سنت والجماعت کی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خبر واحد کے لیے 8 شرائط ہے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خبر واحد عمومی بلوہ میں حجت نہیں ہے۔ عمومی بلوہ مطلب ایک بڑا کام ہو اور بہت لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور وہ 1-2 آدمی بیان کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ احناف کا یہ اصول ہے، اور احناف کی فتاوجات اور سب اہل سنت والجماعت کی جتنے کتابیں ہیں اصول کی کتابیں، وہ سب اس پہ متفق ہے کہ اذا كانت المسألة مما تعم فيه البلوى فلا يقبلون فيها الا الحديث المتواتر، کہ جب ایک مسئلہ عمومی بلوہ میں سے ہو، بہت لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور اس کے متعلق خبر واحد آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں۔ اب یہ جو ہے حدیث قرطاس، یہ خبر واحد ہے۔ جب خبر واحد ہے، حالانکہ حدیث میں یہ ہے وفی البیت رجال، گھر میں بہت سے